زندگی میں کچھ پانا ہے تو خود پر اعتماد کرنا، زندگی میں کچھ پانا ہے تو خود پر اعتماد کرنا، دلوں میں حوصلہ اور قدموں میں رفتار رکھنا، دلوں میں حوصلہ اور قدموں میں رفتار رکھنا، ایک نہ ایک دن کامیابی ملے گی یقیناً، ایک نہ ایک دن کامیابی ملے گی یقیناً، بس اس کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا، بس اس کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا۔ اب میں دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں حضرت مولانا عبدالحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اس شعر کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں اور پیاسی امت کو سیراب فرمائیں۔ بڑی مشکل سے لشکر فاتح میدان ہوتا ہے، بڑی مشکل سے لشکر فاتح میدان ہوتا ہے، کوئی طلحہ کوئی ابوذر کوئی سلمان ہوتا ہے، کوئی طلحہ کوئی ابوذر کوئی سلمان ہوتا ہے، خدا کے واسطے چھوڑ دو اب تم مسلکی جھگڑے، خدا کے واسطے چھوڑ دو اب تم مسلکی جھگڑے، اس سے امت کا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس سے امت کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور جس کام سے آپ نے منع فرمایا ہے، اس کام کو ہمیں کرنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنا ہے، اور جن سے آپ نے منع فرمایا ہے اسے ہمیں باز آنا ہے، اسے رک جانا ہے۔ اسی کا نام اصل دین ہے اور اسی کا نام اصل ایمان ہے۔ آج ہمارے اندر سے یہ باتیں رخصت ہوتی جا رہی ہے کہ صحیح معنوں میں ہم آج نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اعمال مسلمان ہیں۔ ہم نے تو کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ہم اس کلمہ کے پورے طریقے پر آج ہم نہیں اتر رہے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو ہم اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنے سماج اور معاشرے کے اندر جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس زندگی کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار رہے ہیں، یا ہم اور آپ اپنی منمانی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا شادی بیاہ، ہمارا عقیقہ، ہمارا قربانی، ہمارا حج، جتنی بھی تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق دین سے ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و اقوال سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے ان تمام چیزوں میں ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس اعمال کو ہمیں اور آپ کو کہاں کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے۔ ابھی ہم اور آپ شادی سے متعلق، نکاح سے متعلق بڑی اچھی باتیں سماعت فرما رہے تھے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے بہت بڑا اس کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اور اس پر وہ فخر بھی کرتے ہیں۔ یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عطیہ ہے، دیا ہوا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ دوسرے سے مانگ اور ڈیمانڈ کرنے سے، چاہے وہ نکاح کا موقع ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، ہم اور آپ ایسے حالات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر لڑکا نوازا ہے اور اس کے رشتے کا انتخاب کرتے ہیں، تو ایسے موقع سے اگر مانگ اور ڈیمانڈ کی بات آتی ہے تو سماج اور معاشرتی زندگی میں یہ ہمارے لیے بالکل ہی بیکار اور لغو ہے۔ اور جانتے ہیں کہ پیارے نبی
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग और डिमांड से आपने मना फरमाया है और आपने निकाह को आसान बनाया है। और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ लाए तो आपने सुना होगा कि उस वक्त में क्या आलम था, क्या वक्त था, क्या लोग अपने बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। आज देख लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे 2 या 4 या 5 अगर लड़कियां अता की है, आज उनके वालिद किस कदर मुतफक्किर हैं और किस कदर तफक्कुरात में लगे हुए रहते हैं कि हम अपने बच्चियों की शादी, हम अपने बच्चियों का रिश्ता, हम अपने बच्चियों की शादी का इंतखाब किस तरीके से करें और कहाँ किया जाए, कैसे इंतजाम किया जाए, कैसे उसकी मांग को पूरा किया जाए, कैसे उसके डिमांड को पूरा किया जाए, ये तमाम चीजें उन लोग की जहन में होती है। आज क्या यही वजह है कि आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर, आज हमारे समाज और मुआशरे में अगर ये चीजें खत्म हो जाए, मांग और डिमांड की बातें खत्म हो जाए, लेन और देन की बातें खत्म हो जाए, आज जहेज की लानत को खत्म किया जाए, तो यकीनी तौर पर जान लीजिए कि शादी को ये प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आपने आसान बनाया था, और यकीनी तौर पर आसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अपनी बच्चियों की निकाह में आप दुनिया भर का साजो सामान देते, आप चाहते तो बहुत सारे सोने और चांदी और जेवरात देते। आज वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की शादी में, अपने लड़कों की शादी में हमें कुछ नहीं मांगना है, कोई डिमांड नहीं करना है, और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मस्जिदों में निकाह करना है, वलीमा करना है, और वलीमे पर सुन्नत के मुताबिक लोगों को मदऊ करना है। ये प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका है, उसवे हसना है। आज यकीन जान लीजिए कि ये तरीका हमारे समाज और मुआशरे के अंदर आ जाए तो हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जिस कदर तबाही और बर्बादी का जो मंजर हमारे सामने देखने को मिलता है वो नहीं मिलेगा। यही वजह है कि आज बहुत सारे रिश्ते इसी वजह से मुनक़ते हो रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते का इंतखाब इसी वजह से टूट रहा है, बहुत सारे रिश्ते का इंतखाब इसी वजह से खत्म हो रहा है। बल्कि इब्तिदा में आप उनको दीनी तालीम दें ताकि हम उनके अंदर, हमारे बच्चे और बच्चियों के अंदर नमाज का तरीका मालूम हो जाए, कुरान का तरीका मालूम हो जाए, दीन का तरीका मालूम हो जाए। तमाम चीजें उसके अंदर दीनी उमूर जब पैदा हो जाएंगी तो यकीनी तौर पर वो हमारे लिए समाज के अंदर भी बेहतर हो सकता है। और जब वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला तो निकाह के वक्त जब उसके अंदर ये बातें दीनदारी होगी तो उसके अंदर वो समझ और फहम भी पैदा हो सकता है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करें ताकि उसके अंदर दीन की समझ और फहम पैदा हो सके। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आप मर्दों को दीन की बातें बतलाते थे, मर्दों को आप दीन की तालीम देते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि खास करके आप मस्तूरात को भी दीन की बातें बतलाते थे। इसीलिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप जहाँ कहीं भी आप मर्दों को दीन की तालीम दिया करते थे, आप औरतों की तालीम दिया करते थे। और आपने फरमाया कि जो औरतें 4 चीज की हिफाजत कर लेगी अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इख्तियार दे रखा है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से उसका जी चाहे वो दाखिल हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले औरतें नमाज की पाबंदी करें। आज हमारे मस्तूरात के अंदर, हमारे औरतों के अंदर आज देख लीजिए कि नमाज जैसे अहम फराइज उनसे आज रुखसत हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला इसी के बारे में सबसे पहले सवाल करेंगे और आज उसी को पसे पुष्ट डाला जा रहा है। हमारी औरतों का तो छोड़िए, हमारे समाज और मुआशरे के अंदर देख लीजिए कि हमारे भाई भी आज उससे कितने बेखबर हैं और उससे कितनी दूरी इख्तियार
کیے ہوئے ہیں، اس کو تو چھوڑیے، بہت سارے ایسے ہمارے بھائی جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کلمہ طیبہ کے اقرار کرنے والے ہیں، لیکن اگر اسے دیکھا جائے تو 24 گھنٹہ نعوذ باللہ وہ ناپاک رہتا ہے۔ اور بہت سے تو میں نے دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ کھڑے کھڑے استنجا کرتا ہے، یہ بالکل ہی غلط اور بالکل ہی ممنوع اور بالکل ہی غلط طریقہ ہے، جس کے بارے میں بالکل اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور مسلمان اور وہ ناپاک رہے، نعوذ باللہ اس حالت میں آپ کو کچھ ہو جائے اور آپ کہیں پر اٹکے ہوئے ہیں تو پھر ہمارا حشر کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہم اور آپ کو اس سب سے بچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ہمیشہ پاک اور صاف رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پاک اور صاف رہیں، گھروں کے اندر بھی وہ ماحول پیدا کریں، گھروں کے اندر بھی ماحول بنائیں، تب جا کے ہمارے سماج اور معاشرے کا ماحول بن سکتا ہے۔ آج ہمارے گھر کے اندر ماحول نہیں بنے گا تو سماج اور معاشرے کے اندر تو ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ پھر تو لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ تو اٹھے گی ہی۔ اسی لیے کبھی تو ہمارے گھر کے اندر سے ہے، ہمیں اس بات پر یہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرے عورتیں، اور عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ خود پابندی کرے گی تو اپنے خاوند اور اپنے شوہر کو بھی اس کے لیے اکسا سکتی ہے، کہہ سکتی ہے۔ اور مردوں کو بھی چاہیے کہ جب آپ پابند ہیں تو آپ اپنے مستورات کو اپنے گھروں میں بھی اس کے لیے پابند بنائیں۔ اس لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ الی آخر الحدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اپنے گھر میں عورتوں کا حاکم ہے اور ذمہ دار ہے، اور مستورات بھی ذمہ دار ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کا گھر کے اندر ذمہ دار ہے، اور کلکم راعٍ وکلکم مسئول، اور ہر ایک کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے فریضہ کو پس پشت نہ ڈالیں، بلکہ اپنے فریضہ کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں، جن کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے عورتیں 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کرے، اور اس کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو روزہ رکھے۔ ماشاءاللہ اس کے لیے کہنا نہیں پڑے گا، مردوں کے مقابلے میں ہماری مستوراتیں بہت آگے رہتے ہیں روزہ رکھنے میں الحمدللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اپنے آپ کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خاوند اپنے شوہر کی وہ خدمت گزاری اور اس کی تابعداری اور اس کی اتباع اور پیروی کرنے والا بن جائے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہو جاتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر اپنے خاوند بھی سجدہ کرے۔ یہ اس کی تاکید کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی درجے کو بلند اور مرتبہ کو بلند کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا رکھا ہے۔ اس کو قرآن کریم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ اسی لیے یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورتیں یہ چاروں چیزوں کی حفاظت کر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے کہ دنیا کے اندر اگر مستورات اس کو قائم اور دائم رکھے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی اسے خوشخبری دی ہے کہ مرنے کے بعد وہ سیدھے جنت میں چلی جائے گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہماری مستورات کم سے کم ان باتوں پر خیال کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے اس زندگی کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے اس زندگی کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگانے کی کوشش کریں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عقل اور سمجھ اور فہم عطا کی ہے اس کے مطابق پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہونی چاہیے. اسی میں ہماری کامیابی ہے, اسی میں ہماری کامرانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہونے والی شادی